بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت تقریباً حالات ویسے ہی ہو چکے جس طرح گزشتہ سال 2020 میں عید اور جمعہ کی نماز سے متعلق حالات بن چکے تھے کہ مخصوص اور محدود افراد ہی کو مسجد میں نماز ادا کرنے کی اجازت دی جاتی تھی۔ سال اگرچہ کہ اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے تھی، جب صبح 6 بجے سے 10 بجے تک لاک ڈاؤن نہیں رہے گا اور اپنی اپنی مصروفیات کی اجازت ہے تو پھر عبادت کی بھی اجازت ہونی چاہیے تھی۔ اس کے باوجود جو حالات بن چکے ہیں، اس کے پیش نظر عید اور جمعہ کی نماز کے سلسلے میں وہی دو باتیں رہیں گی جو گزشتہ اکابر کے فتاویٰ سامنے آئے تھے۔ بعض اکابر گھروں میں جمعہ کی اجازت نہیں دیے تھے اور بعض اکابر کی طرف سے اجازت تھی۔ تو یہی بات اب بھی رہے گی کہ کوشش تو پہلے یہی کی جائے کہ مسجدوں میں متعدد جماعتیں قائم کی جائیں اور جمعہ کی نماز مسجد میں، فنکشن ہال میں یا کسی اور جگہ پر جماعت کے ساتھ ادا کی جائے۔ عید کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ عید بھی متعدد جماعتوں کے ساتھ ادا کی جائے، گھروں میں ادا کرنے کے بجائے۔ اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر جن اکابر جیسے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ تھا اور ہے کہ گھروں میں جمعہ کے شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے عید کی نماز بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ تو عید کی نماز کے لیے اذان اور اقامت شرعاً ثابت نہیں ہے۔ مجبوری کی حالت میں امام کے علاوہ 3 بالغ مرد باجماعت عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں، گھر پر ہی کیوں نہ صحیح۔ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے اعتبار سے عربی خطبہ عیدین میں پڑھنا سنت ہے، شرط نہیں ہے۔ عربی خطبہ دیکھ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ جمعہ میں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے وہی خطبہ عیدین میں بھی پڑھنا درست ہے۔ عیدین کے لیے مستقل کوئی خطبہ مسنون ثابت نہیں ہے۔ خطبہ شروع ہو جانے کے بعد خطبہ سننا سب کے لیے واجب ہے۔ عید کا خطبہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد پڑھا جائے گا۔ خطبے کے لیے ممبر شرط نہیں ہے، لہٰذا دونوں خطبوں کے درمیان کسی کرسی وغیرہ پر بیٹھنا بھی کافی ہے۔ عید کے پہلے خطبے میں ابتدا میں 9 مرتبہ تکبیر جہراً لگاتار پڑھنا، دوسرے خطبے میں 7 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ عید کی رکعتیں 6 زائد تکبیرات کے ساتھ پڑھی جائیں۔ نماز عیدین کا وقت اشراق سے لے کر زوال تک رہتا ہے، لیکن عید الفطر میں تھوڑی تاخیر اور عید الاضحیٰ میں تھوڑی جلدی کرنا پسندیدہ ہے۔ لیکن جماعت کا وقت ایسے مقرر کرنا چاہیے کہ لوگ عید کی تیاریاں کر کے سہولت سے عیدگاہ یا مسجد حاضر ہو سکیں۔ نماز عید میں مجمع زیادہ ہونے کے سبب سجدہ سہو واجب ہونے پر بھی فتنے سے بچنے کے لیے سجدہ سہو نہ کرے۔ اگر مجمع کثیر نہ ہو، سجدہ سہو کرنے میں کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو سجدہ سہو واجب ہونے پر سجدہ سہو کر لے، کیونکہ رخصت کی علت باقی نہیں رہی۔ جہاں شرائط نہ پائے جائیں یا دلائل اور نظریات کا اختلاف ہو یا اتنے لوگ موجود نہ ہوں، جمع ہونے پر پابندی ہو یا عید کی نماز چھوٹ جائے تو 4 رکعتیں چاشت کی نیت سے اپنے گھر پر تنہا ادا کر لے۔ یہ رکعتیں نماز عید کے قائم مقام نہیں ہوں گی، اس میں نماز عید کی طرح زائد تکبیریں نہیں کہی جائیں گی، یہ نماز واجب نہیں رہے گی، البتہ اس نماز کو ادا کر لینا بہتر